السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک طالب علمانہ معصوم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ قادیانیوں کے لیے ایک نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ مت کہیے گا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ اس میں بات بڑی واضح ہے، اور اس کا علمی جواب دیں۔ نیچے لعنت ملامت نہ کریں، گالیاں نہ لکھیں، کسی بھی قسم کی الزام تراشی نہ کریں۔ آئی وانٹ ٹو ہیئر کہ آپ لوگوں کا اس پر کیا موقف ہے، کیونکہ دیکھیں لعن طعن کرنا اور گالیاں دینا اور جھوٹا بولنا اور اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ زیب نہیں دیتی، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں تو پھر علمی کتابی بات کریں۔ اور جہاں تک اس کلپ کے بارے میں ہے جو میں نے آپ سے ایک دو روز پہلے ریلیز کی تھی، اس میں آپ لوگوں کا بڑا سخت رد عمل آیا کہ جو مرزا صاحب کے فالوورز ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیسے ہوگی بات؟ یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے کہ نہیں کیے؟ اگر انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں تو یہ الفاظ بذات خود کوئی مذاق تو ہو نہیں سکتا نا۔ کسی کے بارے میں آپ اتنی سخت بات مذاق میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہنے کو آپ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، تو بخاری شریف کی شرح میں ایسے سخت الفاظ کسی کے لیے کیسے کہے جا سکتے ہیں؟ ایک عجیب سی بات ہے۔ تو بہرحال اس کو بھی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہہ کر وہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، مرزا صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جذباتی ہو کر وہ بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، تو اگر انہوں نے اسی طرح کی بات کی تو اون اٹ، اس کو ڈیفینڈ نہ کریں زبردستی۔ ایک بات غلط ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات کوئی آدمی مرزا صاحب کے بارے میں کہتا تو آپ لوگ یقیناً اس پہ ریٹیلیٹ کرتے، بلکہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس قسم کی باتیں کسی بھی شخص کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے۔ اس سے آپ کا کتنا شدید اختلاف ہو، یہ اس طرح کی مثالیں دینی نہیں چاہیے۔ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ زبردستی ڈیفینڈ نہ کریں۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہوئی ہے، اس کو اون کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال وہ ہماری بحث نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اس بارے میں میں آپ کو اس پر بھی وضاحت دے دوں کہ زبردستی جھوٹ کا پروپیگنڈا لگا کے رکھا ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یا ان کانٹیکسٹ ڈزنٹ میٹر۔ یہ اس طرح کے الفاظ کیا ادا کرنا صحیح ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کہ قادری ہیں معاذ اللہ، یہ کر دو وہ کر دو، یہ اس طرح کی باتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں، آپ کمنٹ میں مجھے مطلع کریں کہ انہوں نے یہود و نصارہ سے بہتر ایسے لوگوں کو کیوں ٹھہرایا جو ایک جھوٹے نبی کے ماننے والے ہیں، صرف اس بیسس پر بھی کہ آپ کے نبی کو تو مانتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے نبی کو تو مانتے ہیں؟ تو بے شک اگر وہ جھوٹے نبی کے دعوے دار بھی ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے ان معاملے میں کہ انہیں ایکسیپٹ کیا جائے۔ دیکھیں، اچھا برتاؤ کرنا ان دا سینس کہ ایک معاشرے میں جب لوگ رہتے ہیں تو قانون کسی کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اس بات سے تو سب ایگری کرتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ قانون کی بالادستی قائم ہوگی، کیونکہ قانون بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ لیکن یہ ایکسیپٹنس کا جو اسٹیٹمنٹ آپ نے اب جو ویڈیو دکھاؤں گا اس میں ہے، یہ ایکسیپٹنس یہود و نصارہ کے مقابلے میں ان کی ایکسیپٹنس زیادہ ہے۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی تلوار ان مرتدین کے خلاف بلند کی تو وہاں پر اسی معاشرے میں یہود و نصارہ بھی رہتے تھے، لیکن ارتداد کا جو فتنہ تھا اس کے اندر یہ بڑا ایک امپورٹنٹ عنصر تھا کہ یہ لوگ کچھ مانعین زکوٰۃ تھے اور کچھ وہ لوگ تھے جو اس طرح کے جھوٹے نبیوں کے پیچھے چل پڑے تھے اور یا نبیہ کے پیچھے چل پڑے تھے اور ان کا سد باب کیا گیا تھا۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ان سے بہتر ہیں، یہ بات کچھ سمجھ میں آئی نہیں، کیونکہ وہ جو جھوٹے نبی تھے حضرت ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے انکاری نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بھی نبی ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ علمی کوئی جواب دیں تو پھر انشاءاللہ تعالی بیکار باتیں مت کیجیے گا۔ اگر علمی جواب نہیں ہے تو مت کمنٹ کیجیے گا، ہے تو پھر بتا دیجیے گا، تاکہ پھر سب کے علم میں اضافہ ہو کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیانی ہے جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا، آپ ریشو پروپورشن پہ ڈیوائن کریں نا۔
جس طرح میں دیوبند بریلوی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا نا، میں ہر اس شخص کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا جس کو آپ ضرورت سے زیادہ فتویٰ اس کے اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔